آداب، لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے بدنصیب شہزادے نواب رفیع الدین حیدر عرف منا جان کے سلسلے کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جیسا کہ میں نے پہلی قسط میں بتایا تھا کہ منا جان کے سلسلے میں بھی انگریزوں نے وہی گناؤنی چال چلی جو نواب آصف الدولہ کے بیٹے نواب وزیر علی خان کے خلاف چلی تھی۔ کیونکہ انگریز غدار درباریوں کی وجہ سے کامیاب ہوتے چلے آ رہے تھے، اس لیے انہیں یہاں بھی کامیابی ملی، جبکہ بادشاہ بیگم انگریزوں کی چال بازیوں سے اچھی طرح واقف تھیں، اس لیے انہوں نے ایک فوجی دستہ بھی بنا لیا تھا۔ اب آگے کی کہانی ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے بعد ایک دن بیگم صاحبہ نے اپنے وکیل مرزا علی خان کی معرفت بادشاہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ برخاست فوجیوں کے بقایا جات کے لیے 1 لاکھ کی رقم کم پڑ رہی ہے، اس لیے انہیں 1 لاکھ روپیہ اور دیا جائے۔ ریزیڈنٹ کی سفارش پر بادشاہ نصیر الدین حیدر نے یہ رقم دینا منظور کر لی، مگر اسی رات انگریزوں نے سازش کے تحت بادشاہ نصیر الدین حیدر کو زہر دغا سے ہلاک کر دیا۔ موت سے چند لمحے پہلے بادشاہ بے ہوش ہو گئے اور ان کی حالت بگڑنے لگی تو ان کے درباری وکیل مولوی غلام یحییٰ خان نے ریزیڈنٹ کو نصیر الدین حیدر کی اس حالت کی خبر دی۔ خبر ملتے ہی ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے ساتھ محل پہنچ گئے۔ جانچ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بادشاہ کے موت کی تصدیق کر دی۔ ریزیڈنٹ نے فوراً ہی اپنے ماتحت افسر کیپٹن جیمز کو فوج کے ساتھ شہر میں امن و امان قائم رکھنے کا حکم دے کر روانہ کر دیا۔ ریزیڈنٹ کے حکم پر وزیر روشن الدولہ اور کپتان فتح علی خان نے کوٹھی میں سختی بڑھا دی۔ کسی کو بھی باہر جانے یا اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریزیڈنٹ نے واپس آ کر فوراً بخشی چوبدار کو الماس باغ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ ریزیڈنٹ کا حکم ہے کہ بیگم صاحبہ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد ریزیڈنٹ نے مڑیاؤں چھاؤنی سے فوج بھی بلا لی۔ ان تمام انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد پہلے سے طے پروگرام کے مطابق نواب سعادت علی خان کے بیٹوں میں سے بزرگ نصیر الدولہ محمد علی کو تخت پر بیٹھانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس کام کے لیے ریزیڈنٹ نے اپنے ایک افسر جان ڈبلیو شیکسپیئر اور منشی لطافت خان اور مولوی غلام یحییٰ خان کو رات میں ہی نواب نصیر الدولہ کے دولت خانے کی طرف روانہ کیا۔ ان لوگوں کے آنے کی خبر ملتے ہی نواب صاحب نیند سے بیدار ہوئے۔ جب انگریز افسر جان شیکسپیئر نے پہلے سے لکھا عہد نامہ ان کے سامنے پیش کیا تو نواب صاحب نے خاص محل سے اپنی مہر منگوا کر بلا اندیشہ بلکہ غنیمت سمجھ کر اس پر لگا دی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے نواب امجد علی خان کے ہمراہ کوٹھی فرابخش میں آ کر ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور جنرل صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ یہ سب تیاریاں چل ہی رہی تھیں کہ بادشاہ کے انتقال کی خبر الماس باغ پہنچ گئی۔ خبر ملتے ہی بادشاہ بیگم نواب منا جان کو لے کر اپنے فوجی دستے کے ہمراہ نکل پڑی۔ خدا بخش جمعدار نے جنرل کو خبر دی کہ بیگم صاحبہ اپنی فوجی دستے کے ہمراہ ادھر چلی آ رہی ہیں۔ بیگم صاحبہ کے وکیل مرزا علی خان وہاں موجود تھے۔ جنرل لو نے ان سے کہا کہ آپ فوراً جا کر بیگم صاحبہ کو منع کریں کہ وہ یہاں آنے کی کوشش نہ کریں۔ حکم ملتے ہی مرزا علی خان وہاں سے چل دیے۔ راستے میں بیگم صاحب کی سواری مل گئی۔ مرزا صاحب نے بیگم صاحبہ سے عرض کی کہ لو صاحب نے تاکید کی ہے کہ آپ کا وہاں آنا ٹھیک نہیں، اگر وہاں جانا ہی منظور ہے تو آپ میرے ساتھ لو صاحب کی کوٹھی پر چلیں۔ بیگم صاحبہ نے انکار کر دیا، جسے سن کر وہاں موجود خدا بخش جمعدار واپس چلا گیا۔ اس نے ریزیڈنٹ کو خبر دی کہ بادشاہ بیگم اپنی فوج کے ہمراہ کوٹھی فرابخش کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ریزیڈنٹ نے خدا بخش کو دوبارہ اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ بیگم صاحبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً واپس چلی جائیں۔ اس پر بیگم صاحبہ نے اپنے وکیل مرزا علی خان کی معرفت ریزیڈنٹ سے التجا کی کہ برائے مہربانی وہ انہیں مرحوم بادشاہ کے آخری دیدار کر لینے دیں۔ چالاک بیگم کے منصوبے کو بھاپ کر ریزیڈنٹ نے اپنے فوجی افسر کو حکم دیا کہ لال بارادری پر پہرا بڑھا دیا جائے۔ حکم ملتے ہی انگریزی فوجی کیپٹن جیمز فاٹم نے لال بارادری کے صدر دروازے پر پہرا سخت کر دیا تاکہ بیگم صاحبہ اور ان کے ساتھیوں کو بارادری میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیگم صاحبہ اپنے فوجیوں کے ساتھ لال بارادری پہنچ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ کیپٹن جیمز نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر بیگم صاحبہ کے فوجی مشتعل ہو گئے۔ ان حالات سے نپٹنے کے لیے کیپٹن جیمز نے ریزیڈنسی سے مزید فوج بھیجنے کے لیے ہر کارے کو روانہ کیا۔ بادشاہ بیگم کا حکم ملتے ہی دروازہ توڑ دیا گیا۔ حکم ملتے ہی فوجی نے ہاتھی کی مدد سے آہنی پھاٹک کو گرا دیا۔ بادشاہ بیگم اپنی فوج کے ہمراہ بارادری میں داخل ہو گئیں۔ پہرے پر تعینات انگریزی فوجی مقابلے پر آئے مگر بیگم صاحبہ کے فوجیوں سے مقابلہ نہ کر سکے۔ کیپٹن جیمز نے ایک کھمبے کی آڑ میں چھپ کر اپنی جان بچائی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ مختصر یہ کہ لڑائی کے بعد بیگم صاحبہ کی سواری پہلے محل سرا میں گئی، وہاں پرسے کے بعد بارادری میں آئی اور ان کی پالکی زیر تخت رکھ دی گئی۔ صبح صادق کے وقت نواب رفیع الدین حیدر عرف منا جان کو تخت نشین کر دیا گیا۔
اب میں اس قسط کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری قسط میں نواب رفیع الدین حیدر کی گرفتاری، بادشاہ بیگم وغیرہ پر انگریزوں کے مظالم کی داستان بیان کی جائے گی۔ اس لیے اگلی قسط کا انتظار کریے۔ خدا حافظ۔